کمرے سے فسفسانے کی آواز آئی۔ شیوانگی نے کمرے میں جھانکا تو دیکھا کہ ساس سویتا جی اپنی بیٹی سے دھیمی آواز میں فون پر بات کر رہی تھیں۔ بیٹا سمن، ہمارا کیا ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، مگر تیری بھابھی کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ اپنی ساس کو اچھا اچھا کھانا کھلائیں۔ جب دیکھو روٹی سبزی دال چاول یہی بناتی رہتی ہے، کیا روز روز یہ کھانا بھاتا ہے؟ تیری بھابھی صبح 7 بجے اٹھتی ہے، گھر کی لکشمی کو صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جانا چاہیے، مگر اسے کون سمجھائے؟ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی ہے، پوچھا برتن سبھی کو بائی لگا رکھی ہے۔ ٹھاٹ باٹ تو دیکھو مہارانی کے، ہم تو ہمیشہ ہمارے کپڑے ہاتھ سے ہی دھوتے تھے، اور کام والی بائیوں کا کام بھلا کسے پسند آتا ہے؟ شیوانگی نے سب کچھ سنا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اتیت میں کھو گئی جب وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی۔ سویتا جی اور سمن نے اسے کبھی بہو والا مان سمان دیا اور نہ کسی کو دینے دیا۔ پتی شرد بھی ہمیشہ شیوانگی کو ہی سناتے۔ شیوانگی کو اس بات کا زیادہ افسوس ہوتا کہ پتی بھی ساتھ نہیں دیتے، الٹا ماں اور بہن کے بہکاوے میں آ کر شیوانگی پر ہی غصہ نکالتے ہیں۔ ایک دن تو سویتا جی کا پارا ایسا چڑھا کہ انہوں نے شیوانگی کے ماتا پتا تک کو بھلا برا کہہ دیا تھا، مگر شرد یا تو چپ چاپ سنتے یا پھر اپنی ماں کا ساتھ دیتے۔ اب تو شیوانگی کو عادت ہو گئی تھی طعنے اور الہانوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ شیوانگی کو غصہ نہیں آتا تھا، مگر پلٹ کر جواب دینا اس کے سنسکاروں میں نہیں تھا۔ شیوانگی من ہی من کڑتی مائکے میں بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کے ماتا پتا کی بھی عمر ہو چلی تھی، اس لیے وہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ پتی شرد کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا، جس وجہ سے دونوں وہاں جا کر بس گئے۔ دوسرے شہر آ کر 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ساسو ماں سویتا جی کو ہارٹ اٹیک آیا اور سویتا جی کا آپریشن کروا کر ساس اور سسر جی کو شرد یہیں لے آئے۔ بیٹی سمن کی شادی ہو گئی تھی تو اب سویتا جی فون پر بیٹی کو ساری رام کہانی سناتی تھیں۔ مما مما کہتے ہوئے 4 سال کی سونو جب کمرے میں آئی تو شیوانگی کی تندرا ٹوٹی۔ اس نے سونو کو گود میں بھر لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سویتا جی بولی، شیوانگی کھانا بن گیا ہو تو لگا لو۔ شیوانگی رسوئی سے دال چاول سبزی روٹی لے آئی۔ اتنے میں شرد بھی آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ شرد کو دیکھتے ہی سویتا جی بولی، مجھے تو آج کل کھانے میں کوئی سواد ہی نہیں لگتا، یہ بیماروں والا کھانا روز روز کھایا نہیں جاتا۔ شرد بولا، ماں آپ کو تلا ہوا اور چٹپٹا کھانا کھانے کے لیے ڈاکٹر نے منع کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے شیوانگی روز یہ کھانا بناتی ہے۔ پکوڑے سموسے یہ سب ہم بھی کھا رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے گھر میں تلا کھانا بن ہی نہیں رہا ہے اور کوئی نہیں کھا رہا۔ سویتا جی بیٹے کا جواب سن کر چپ بیٹھ گئیں۔ دوسرے دن صبح جب شیوانگی کپڑے دھونے کو مشین لگا رہی تھی، سویتا جی بولی، بہو یہ روز روز مشین چلاتی ہو، جانتی ہو بل کتنا آتا ہے؟ شرد آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ سن کر باہر آیا اور بولا، ہاں ماں جانتے ہیں بل کتنا آتا ہے، اور وہ بل میں بھرتا ہوں، اس لیے آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر شیوانگی دن بھر کپڑے برتن یہی کرے گی تو دوسرے کام کب کرے گی؟ سویتا جی پھر چپ بیٹھ گئیں۔ شیوانگی کے لیے یہ پل زندگی کے خوشنما پل تھے جب پتی شرد اس کا ساتھ دیتا۔ آج شرد پہلی بار شیوانگی کے لیے گجرا لے کر آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے شیوانگی کے بالوں میں لگاتے ہوئے بولا، شیوانگی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شیوانگی بولی، کیوں؟ شرد بولا، ایک روز جب میں اپنے کمرے میں آفس کا کام کر رہا تھا، مجھے بغل والے کمرے سے ماں کی آوازیں سنائی دی، وہ سمن کو تمہارے خلاف باتیں بتا رہی تھی، اور میں جب کمرے سے باہر آیا تو میں نے تمہیں یہ سب سنتے دیکھا، تم اپنے کمرے میں آ کر رو رہی تھی، تب مجھے پہلی بار سب سمجھ آیا تھا کہ اب تک میں نے جانے انجانے میں کتنی بار تمہارا دل دکھایا ہوگا۔
شیوانگی بولی، آپ سب سمجھ گئے اور آپ نے میرا ساتھ دیے، یہ میری زندگی کے سب سے خوشنما پل ہیں، میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔